بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی۔ ایک تو یوکرین اور رشیا اور امریکہ ایک نئی جنگ کا شروع ہونے کا خدشہ موجود ہے، اور یہ اطلاعات دی ہیں امریکن انٹیلیجنس اداروں نے صدر بائیڈن کو، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دوسرا، افغانستان کے معاملے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان اور اس کے جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں وہ افغانستان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے افغانستان کی وہ درخواست مؤخر کر دی جس میں اپلیکیشن دی گئی تھی اور سہیل شاہین صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ اقوام متحدہ میں وہ مستقل مندوب ہوں گے اور افغانستان کی نمائندگی کریں گے۔ تو ان کے کاغذات جو تقرری ہیں اسناد کمیٹی نے اس پہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا ہے، اور یعنی کہ ممبرشپ ابھی تک نہیں دی اور ریکگنائز نہیں کیا افغانستان کی نئی حکومت کو اقوام متحدہ نے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لہٰذا ایک میانمار کو اور ایک اقوام متحدہ کو لاسٹ جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں درخواست یہ کی گئی تھی کہ سہیل شاہین جو ہیں وہ خطاب کریں گے، لیکن ان کو خطاب کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا، اور نہ صرف خطاب کا موقع نہیں دیا گیا بلکہ اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں وہ درخواست بھی رد کر دی گئی ہے۔ اس کا سادہ اور اسٹریٹ فارورڈ یہی بنتا ہے۔ اب کمیٹی نے دوسرا میانمار کی فوجی حکومت کو بھی اقوام متحدہ کی نمائندگی سے روک دیا ہے۔ تو یہ دو ملک ہیں اس وقت پوری دنیا میں جن کی اقوام متحدہ میں نمائندگی نہیں ہے اور ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا دو حکومتوں کو۔ اب اس میں جو فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اقوام متحدہ کی جو اسناد کمیٹی ہے اس کے بارے میں، اس لیے کوشش کے باوجود اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس میں بھوٹان اس ملک میں اس کمیٹی میں بہاماس ہیں، بھوٹان ہے، چلی ہے، چین ہے، نمیبیا ہے، روس ہے اور سویڈن ہے اور امریکہ شامل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیوں اتفاق نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس کو مؤخر کر دیا گیا اور افغان حکومت نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ اب ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جو 28 کروڑ ڈالر جو ہیں اس کے منجمد ہوئے ہیں، ورلڈ بینک کی افغانستان کے لیے 28 کروڑ ڈالر منجمد فنڈز کی منتقلی کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فنڈز فوری طور پہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بڑی طاقت جو ہے وہ فی الوقت اس پہ راضی نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی آکسیجن افغان حکومت کو یا افغان عوام کی طرف بڑھے، لہٰذا یہ معاملہ ابھی تک مؤخر ہے۔ عالمی بینک کی زیر نگرانی یہ قائم فنڈ ہے، اور 31 ڈونر سے کہا گیا تھا کہ وہ افغانستان کی مدد کریں، اور اس کے لیے 1.5 ارب ڈالر میں سے 50 کروڑ ڈالر کی فلاحی اداروں کو منتقلی کا بھی جائزہ لیا گیا تھا، لیکن اب فی الحال ابھی تک کیونکہ بڑی طاقت نہیں مان رہی، اور 3 کروڑ 90 لاکھ آبادی کو سردیوں سے بچنے کے لیے غذائی اجناس، ادویات، ان سب کی ضرورت ہے، اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، لیکن امریکہ سرکار نہیں مان رہی، اور اسی لیے ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ OIC کا اجلاس جو ہے جی وہ پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، یہ کنفرم ہو گیا، اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اور وہ ہوگا افغانستان۔ تو اسی مہینے میں دوسرے ہفتے میں ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر پاکستان نے انڈیا سے جو آنی تھی خوراک گندم وغیرہ افغانستان کے لیے، اس کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ جی افغان ٹرک جو ہیں وہ یہ سامان لے کے جا سکیں گے، انڈیا کے ٹرک پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے، اور اقوام متحدہ کی امبریلا کے نیچے یہ کام ہوگا۔ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک اچھی خبر تھی ان کے لیے، افغان عوام کے لیے۔ اور OIC میں یقیناً OIC کے تمام ممالک آئیں گے، تمام ممالک کی نمائندگی ہوگی، پاکستان کے لیے تو یہ اعزاز ہے ہی، لیکن افغانستان کے عوام کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں ان سے مل سکتی ہیں۔ روس بھرپور کوشش کر رہا ہے، چائنا پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے عوام اور افغان حکومت کو مدد فراہم کی جائے، اور جو اینٹی پارٹی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے۔ اب آتے ہیں
بنیادی چیز جو ہے یوکرائن پہ، اور یوکرائن کے معاملے میں روس اور امریکہ اور روس اور مغربی ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ موجود ہے جی۔ اور امریکن انٹیلیجنس اداروں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ روس یوکرائن پہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے کافی معلومات شیئر کی ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس بارے میں باضابطہ طور پہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ روس کی پہلے 94,000 فوج تھی یوکرائن کے سرحد پہ، اب وہ ہو گئی ہے 1,75,000، اور ٹینکس اور توپیں، توپ خانہ، بھاری مقدار میں بھاری اسلحہ اس طرف منتقل کر دیا گیا ہے اور منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس بات کی اطلاعات موجود ہیں کہ اگلے سال کے سٹارٹ میں ہی، جنوری فروری میں ہی روس ایک فیصلہ کن لڑائی کا آغاز کر دے گا، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ یوکرائن پہ دوبارہ قبضہ کر سکتا ہے۔ یوکرائن کی تاریخ یہ ہے کہ 1991 سے پہلے تک یوکرائن مشرقی یورپ میں یہ واقع ہے، مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے۔ پہلے یہ روس سوویت یونین کا حصہ تھا اور 1991 تک، لیکن 24 اگست 1991 کو جو دیگر ریاستیں، وسط ایشیائی ریاستیں آزاد ہوئیں، ان میں یہ یوکرائن بھی شامل تھا۔ یوکرائن کو بھی آزادی ملی اور ایک علیحدہ وطن بن گیا۔ 4 کروڑ سے زائد اس کی آبادی ہے، اور پولینڈ اور دیگر ممالک اس کے ہمسائے ہیں۔ لیکن تنازع کہاں سے شروع ہوا؟ تنازع اس سے شروع ہوا ہے جی کہ نیٹو ہے مغربی ملکوں کا اتحاد، نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن، یہ ایک اتحاد ہے، اور اس میں جو ہے مغربی ملکوں کا اتحاد، اس میں مشرقی یورپ کو وہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور مغربی ملکوں کا اتحاد ہمیشہ روس کے خلاف ہی رہا ہے۔ یہ وہی نیٹو ہے جو افغانستان میں امریکہ کا اتحادی تھا، اور یورپی یونین میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور برسلز میں نیٹو کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو یہ یورپین ممالک کا یوں سمجھیں، تو اس میں ترکی بھی شامل ہے جی کچھ نیٹو میں۔ تو اب نیٹو میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں یوکرائن کو، اور اس کا سیدھا ہے کہ اگر یہ یوکرائن چلا جاتا ہے نیٹو کا حصہ، تو پھر یہ سب متحد ہو کے ایک فوجی اتحاد جو ہے روس کے لیے خطرہ ہوگا، اور پھر اجتماعی طور پہ ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ لہٰذا روس کا موقف ہے کہ اس لیے تو آزاد نہیں کیا تھا کہ وہ نیٹو میں چلا جائے۔ تو اب پیوٹن نے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں، اور 1,75,000 فوج، ٹینکس، توپ خانہ، بھاری بھرکم اسلحہ وہاں پہ پہنچا دیا ہے، اور اسی لیے بائیڈن کے ساتھ یہ سارے معاملات شیئر کیے گئے ہیں۔ پہلے ذرا سفارتی دھمکیاں لگائی گئی تھیں، لیکن روس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اپنی پیش قدمی جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، فوجی سرگرمیاں وہ بڑھا رہے ہیں۔ اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ مغربی ممالک بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور امریکہ بھی، کہ اگر یوکرائن پہ روس نے حملہ کیا تو ایسی صورت میں امریکہ یوکرائن کی مدد کرے گا اور اس جنگ کا حصہ ہوگا۔ یورپین ممالک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ روس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو صدر پیوٹن جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پریزیڈنٹ بائیڈن اور پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو جائے اور صورتحال کو سنبھالا جا سکے، اور اس پہ کوشش کی جا سکے کہ یہ جنگ کی طرف نہ جائیں اور روس یوکرائن پہ حملہ نہ کرے۔ روسی ٹی وی چینل کے مطابق جی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حملے کی تیاری نہیں کی جا رہی، اور انہوں نے کہا کہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ جب تک عبور نہیں کی جاتی، روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ مذاکرات کے دوران روس کی ریڈ لائنز کا تعین کیا جائے گا، سرخ لائنیں عبور نہیں کرے گا کوئی، تو یوکرائن کے بارے میں کوئی ایسا انتہائی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر نیٹو اپنے توسیع میں یوکرائن کو شامل کرے گا تو پھر کسی چیز کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ قانونی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی ضمانت دستیاب ہے کہ یوکرائن کو نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر میدان سب کے لیے کھلا ہے۔ ادھر سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ روس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یوکرائن اس اتحاد میں ہوگا یا نہیں، یہ روس کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔
امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا تو پھر مزید پابندیاں عائد کریں گے اور فوجی مدد بھی کریں گے، جبکہ یوکرائن کا کہنا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اس بات کو بغور دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ آئندہ سال کے آغاز تک جنوری فروری میں یہ کشیدگی انتہا تک پہنچ جائے گی اور روس جو ہے وہ اس کشیدگی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ روس یوکرائن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کس حد تک اعصاب کی لڑائی ہے اور روس کس حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے اور نیٹو جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ ایک اور خبر بھی لے لیں۔ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جی اور ایک دوسرے کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اب ایک اور انکشاف ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ امریکی حکام کے کچھ عرصہ پہلے آئی فونز جو ہیں وہ ہیک کر لیے گئے تھے اور اس کا ڈیٹا شیٹا نکل گیا تھا۔ انتہائی امپورٹنٹ لوگ تھے یہ اور تقریباً 9-10 لوگ 11 لوگ تھے، 11 امریکی حکام تھے جن کے ایپل آئی فونز کو ہیک کیا گیا تھا اور واشنگٹن پوسٹ نے اس بارے میں تصدیق کی تھی۔ اب یہ تصدیق ہو گئی ہے، جو تحقیقات ابتدائی طور پہ کی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ سارا کام اسرائیل کے جاسوس اداروں نے کیا تھا اور سافٹ ویئر استعمال کیے گئے اور اسرائیلی گروپ نے یہ کام کیا تھا، لیکن ایگزیکٹلی کس نے کیا یہ وہ بتانے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ ہیکنگ یوگنڈا میں مقیم امریکی حکام کے آئی فونز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ سارے امپورٹنٹ لوگ تھے اور اس میں اسرائیل اور اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ ملوث ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ کے پہ سائبر حملے ہوئے ہوں اور یہ ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے الزام جاتا تھا چین اور روس کی طرف، لیکن اب جو لیٹسٹ ہے وہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے کہ وہ بھی امریکی حکام کی جاسوسی کرتا ہے اور امریکی حکام کی جاسوسی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی گرفت میں کیونکہ یہ ظاہر ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا معاملہ تھا، اس پہ اس وقت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہوا تھا۔ بائیڈن ذرا کچھ اور سوچتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور سوچتے تھے، تو یہ ساری چیزیں اب منظر عام پہ آئی ہیں کہ ملکی مفادات میں بھی کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، ظاہر یہ ہوا اور اب اس پہ امریکہ نے کافی غصے کا اظہار فرمایا ہے اور اسرائیلی فرم نے اس سال کے شروع میں عالمی سطح پر یہ سارے کام ادھر پھر انڈیا میں بھی جو اسرائیلی سافٹ ویئر انڈیا میں بھی اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال ہوا تھا اور جاسوسی کا کام کیا گیا تھا، تو اس میں صحافیوں کے بھی فون ٹیپ ہوتے رہتے ہیں، سب ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی یہ چلتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے امریکہ کا ڈیٹا ہیک کرنا اور اس پہ حملے کرنا، یہ ایک آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی اچنبھے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ کام امریکہ اسرائیل کے ساتھ بھی کرتا رہتا ہے اور خاص طور پہ ایران کے معاملے میں امریکہ اور یہ سارے جوہری معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیچ اپ ہو جائے۔ اسرائیل بالکل ٹالریٹ نہیں کرتا اور وہ اپنا ایک الگ لائن لیے ہوئے ہے، تو یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی بات سمجھ آتی ہے وہ ہے کہ ملکوں کے مفادات ہی، ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، کوئی نہ پکی یاری ہے نہ کوئی پکی دوستی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔